میں گورنر بن جاؤں یا خواہش بندی کی ہوتی ہے وزیر اعظم بن جاؤں یا کچھ بھی بن جاؤں، یہ میرے وہ بھائی دوست ہیں جن کا میں نے نام لیا کہ ان کا اختیار ہے، اگر یہ اپنی جگہ بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ جی میرے پوچھے بغیر کہ فلاں جگہ اس نے آنا ہے، تو پھر وہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے نہیں آنا۔ یہ بالکل، کیونکہ ہمارا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، مشرف دور سے لے کر اور اب تک انہیں اسلام آباد کی سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں تکے ہم نے اکٹھے کھائے ہیں۔ اور میں اپنے لوگوں کو بھی یہ جا کے کہتا ہوں، پنجابی نہیں ایک مثال ہے بھئی، وہ بھیڑ اگر اپنے آرے اس اجڑ تو نکل کے باہر چلی ہوئی نا کسی چنگی جگہ تے، کسی جنگل چھوڑ کے، پھر اس مڑ کے آنا اس اجڑ چی کم از کم اپنا رویہ وہ رکھنا چاہیے نا کہ وہ بھیڑ مڑ کے اجڑ سے آوے تو پھر وہ اجڑ سنگھ چاہ کے باہر نہ سکتے۔ تو جب میں نے پھر واپس اسلام آباد ان کے پاس جانا ہے تو میں کوئی ایسی حرکت تو نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ کرسی میری ساری زندگی کی ہے، جب میں واپس جاؤں کم از کم یہ مجھے اپنے اس اجڑ میں شامل ہونے دیں۔ تو اس لیے ان کا شکریہ، انہوں نے یہ کہا میں ان کے اختیار میں ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ سے ایک بہت وہ رشتہ ہے جو نہ ٹوٹنے والا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور آپ سارے بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ لوگوں تک حقیقی بات پہنچانے کے لیے اپنے جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے بہت ساری مشکل جگہوں پہ جا کے کوریج کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی دوست اسی رستے میں شہید ہوئے، عظیم لوگ تھے، اور ہمیشہ آپ نے حاکم وقت کے سامنے آپ کی پانچوں انگلیاں تو برابر کسی جگہ نہیں ہوئی، لیکن ایک اوورآل جو زیادہ اکثریت کی بات ہوتی ہے وہی پھر اس سارے طبقے کی بات ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ حق کا کلمہ بنا دیا۔ یہ ضرور ہے کہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے آپ سے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اقتدار میں آتے ہیں تو پھر جو ہے تھوڑا سا ہم آپ سے بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے چہرے ہمیں پھر پسند بھی نہیں رہتے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی اس مثبت تنقید کو ہم سنیں اور اس میں سے اپنا احتساب کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ بہت بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بھی بہت۔ موجودہ صورتحال میں ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور آپ کا اس میں جو کردار ہے وہ بڑا طاقتور کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مثبت تنقید ہے، چاہے چیف منسٹر ہو، گورنر ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ صاحب ہو، اس پہ غور کر کے اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ملک جو ہے وہ مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے اور اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے کہ میں ذاتی طور میں بٹ صاحب کو پتہ ہے ورکر کلاس کا بندہ ہوں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ سچی بات اگر میں نہ کروں تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اپنے پیٹ میں روک سکتا ہوں، اس کے بعد میرے بس میں نہیں رہتا کہ میں اس کو روکوں۔ اور یہ پیپلز پارٹی ہے، خدا گواہ ہے کہ بہت کڑوی، بہت سچی باتیں آپ نے قیادت کے سامنے کی، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ مجھے یہ کہنے میں کبھی کوئی آر نہیں ہے کہ شاید میں کسی اور پارٹی میں ہوتا تو 6 مہینے بھی مجھے برداشت کرنا مشکل ہوتا، وہ ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتے کہ تو بڑا لیڈر ہے، دبان جاؤ اپنے زورے دے آپ۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتنی عظیم قیادت ہے کہ انہوں نے اس کو برداشت بھی کیا، اور جیسے بٹ صاحب نے کہا ضلع کونسل کے پہلے کالج پالیٹکس میں، پھر ضلع کونسل سے میں نے اپنی شروعات کی، اور اللہ کی مہربانی، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی کے بعد
پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے کہ جنہوں نے میرے جیسے ایک عام بندے کو جو ہے وہ اتنا بڑا پنجاب کا اہم عہدہ جو ہے وہ دیا. اور میں یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں 3 دفعہ منسٹر بنا, 1 دفعہ اوورسیز کا ایڈوائزر بنا, ابھی گورنر بنا. میں نے کبھی کوئی لابنگ نہیں کی, کبھی میں نے اپنی قیادت کو نہیں کہا کہ مجھے یہ عہدہ دے. اس دفعہ بھی میں نے, حسن مرتضیٰ صاحب میرے بھائی ہیں, ان سے پوچھ لے, کبھی ان کو بھی کہا ہو کہ شاہ جی میری کوئی تعریف کر دو قیادت نے سامنے. یہ پیپلز پارٹی ہے کہ انہوں نے اتنی عزت دی ہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ ایک عام متوسط طبقے کا چھوٹا سا زمیندار ہوں گرانی علاقے, اور گراس روٹ لیول سے بڑی محنت کر کے مشرف دور میں مجھے یہ دعویٰ ہے کہ پورے اٹک کے جو سیاستدان ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ ہوئے. میرے پہ دہشت گردی کی FIR ہوئی, پوری طرح پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا. اور وہ تھانے, چوکیاں, مشکلات اپنے لوگوں کے لیے وہ ساری دیکھ کے یہاں تک میں پہنچا. اور میرا بیٹا, اس نے آسٹریلیا سے بیچلر کیا, UK سے ماسٹرز کیا, اور آج کل بچوں کی وہ بات کو چھاپتا کیونکہ ٹھیک بھی ہے. جب وہ ماسٹرز کر چکا تو وہ مہینہ ڈیڑھ پاکستان نہیں آیا, تو میں نے اسے کہا پاکستان آؤ. اس کی خواہش تھی کہ اب میں وہیں کنٹینیو کروں UK میں. تو میں نے اسے کہا نہیں, جو مرضی ہو جائے تمہیں واپس پاکستان آنا. پڑھائی کی حد تک ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اپنے ملک کو چھوڑ نہیں سکتے. آنا تم نے یہی پہ ہے. اس کو ہم نے بلا لیا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اس مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی پہ دفن ہوئے. تو جب اس مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں, اسی مٹی پہ دفن ہونا ہے, نہ ہم نے UK جانا ہے, نہ ہم نے امریکہ جانا ہے, نہ ہم نے کسی اور جگہ شفٹ ہونا ہے, تو پھر ہمیں, میرا خیال ہے, سب سے زیادہ تکلیف ہے جب یہ ملک جو ہے اس طرح کی صورتحال میں. جیسے میں نے کہا کہ میں نے بیٹے کو واپس بلایا, تو 6 مہینے بعد وہ ایک دن میرے پاس بیٹھا اور مجھے کہتا ہے کہ ابو جی آپ نے مجھے ادھر بلا لیا, آپ نے میرے 6 مہینے ضائع کر دیے, اب یہاں پہ میں کیا کروں. یہ جو اس کی بات تھی, آپ یقین کریں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں. اور یہ نوجوان نسل اور یہ جو ہمارا مستقبل ہے, یہ اگر مایوس ہو رہے ہیں, یہ ایک مایوسی کی بات تھی, تو یقین کریں کہ اس مایوسی کے ہم جو طاقتور طبقہ ہے اور جو اچھے عہدوں پہ اور اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں کہ سیاستدان ہیں, سب سے بڑے ذمہ دار ہم سیاستدان ہیں, لیکن ہم قابل رحم نہیں ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ہمارا احتساب جو ہے وہ تو بڑا تواتر سے ہوتا رہا, چاہے ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا. ہم جیلوں میں بھی گئے, ہم پہ FIR بھی ہوئی, ہماری جو عزت نفس ہے اس کو بھی مجروح کیا گیا. ہمیں پوری دنیا کے سامنے بغیر کچھ کھائے پیے بھی جو ہے وہ کرپٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور ساری دنیا نے کہا کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں. اور ہمارا احتساب تواتر سے پاکستان بننے سے ہو رہا ہے, اور جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی, سیاستدانوں کا پاکستان میں احتساب ہر جگہ پہ ہوتا رہے. لیکن پاکستان کی اگر آج کی مشکل صورتحال ہے تو اس کے ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس میں آپ کی جوڈیشری بھی ذمہ دار ہے, اس میں آپ کے جرنیل بھی ذمہ دار ہیں, اس میں آپ کے بیوروکریٹس جو ہے 21-22 گریڈ کے وہ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن اس ملک میں کبھی بھی سوائے سیاستدانوں کو کسی